5ویں صفت ان کی ہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مسلمانوں میں سے تو عورتیں صحابہ کرام کے اور صحابیات کو دیکھ لیں کہ وہ عورتیں ہو کر کتنا خرچ کرتی تھی. ابھی قریب کے زمانے میں کچھ سال پہلے افغانستان میں ہرات ایک شہر ہے، وہاں ایک عورت گزری ہے. یہ ایک بہت بڑے سیاح تھے، ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ. ابن بطوطہ یہ عرب تھے اور سیاح تھے، یعنی پوری دنیا گھومی، انہوں نے پوری دنیا گھومے. سیاح تھے، سیاح کے طور پر، گھومنے کے طور پر پوری دنیا کے ہر ملک میں گئے ہیں اور وہاں کے حالات انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا گیا. یہ ہرات گئے تو وہاں ایک عورت نے اس عورت کا وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ہرات کے پاس جو ہے بلخ نام کا ایک بڑا شہر تھا. اس بلخ کا جو امیر تھا، وہ بلخ کے امیر نے ایک مرتبہ، وہاں سب مسلمان تھے، اس نے اتنا ٹیکس لگایا کہ وہ لوگ جو ہے ٹیکس ادا کرنے سے عاجز ہو گئے. اس بلخ کے امیر نے لوگوں پر اتنا ٹیکس بڑھایا کہ لوگ وہ ٹیکس دے نہیں سکے، پریشان ہو گئے کہ اتنا ٹیکس کہاں سے دیں گے. تو ان لوگوں کو معلوم ہوا، اس شہر والوں کو، بلخ والوں کو، کہ وہ ہرات میں ایک عورت ہے، بہت سخی ہے، بہت مالدار ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرتی ہے. انہوں نے سوچا چلو اس عورت سے مدد لیں گے. وہ لوگ چل کر اس عورت کے پاس گئے. عورتیں کیسی سخی ہوتی ہیں. تو اس عورت نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلخ کا جو امیر ہے اس نے ہمارے اوپر اتنا ٹیکس لگایا ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، اور اس نے کہا ہے کہ اتنی تاریخ تک یہ ٹیکس ادا کر دو، نہیں تو تمہیں بلخ چھوڑنا پڑے گا، ایک شہر چھوڑ کر کہیں بھی چلے جاؤ، میرے شہر میں نہیں رہنا. تو اس عورت نے اپنے پاس سے ایک چادر دی. وہ چادر ہیرے جواہرات کی چادر تھی. چادر عام چادر نہیں تھی کپڑے والی، ہیرے جواہرات کی چادر تھی. وہ چادر دی اور کہا کہ پورے شہر والوں کا ٹیکس اس سے ادا ہو جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ تم کسی جگہ خرچ کر دینا. ہیرے جواہرات کی چادر دے دی. اب یہ لوگ چادر لے کر اس امیر کے پاس گئے. اس چادر کو لینے والا بھی کوئی نہیں مل رہا ہے، اتنی مہنگی چادر تھی، اتنے ہیرے جواہرات، خالص ہیرے جواہرات تھے. تو سب نے امیر کے پاس لے جا کر کہا کہ آپ ہی اس کو خرید سکتے ہیں، آپ ہمارے ٹیکس میں یہ چادر رکھ لیں. تو اس نے پوچھا، اس امیر نے پوچھا کہ کس نے دیا ہے؟ کہا ایک عورت نے. اب وہ امیر کو غیرت آئی کہ ایک عورت اتنی سخاوت کر رہی ہے، میں بادشاہ ہو کر، امیر ہو کر بھی کنجوسی کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلو یہ چادر لے کر چلے جاؤ، تمہارا ٹیکس معاف ہے. اب وہ لوگ بھی ہمارے جیسے نہیں تھے کہ چلو بہت اچھا ہوا، ٹیکس معاف ہو گیا، چادر اپنے حصے میں، عورت کو کہاں پتہ چلے گا، بیچ کر کھا لیں. نہیں، وہ دیانت داری کا زمانہ ہے، امانت داری کا زمانہ ہے کہ چلو اب یہ چادر جو ہے اس نے واپس کر دی، اب یہ جس کا حق ہے اس کو دے دیں گے. اس عورت کے پاس دوبارہ گئے وہ ہرات میں، اور اس سے کہا کہ یہ چادر کی ضرورت نہیں پڑی، امیر نے ہمارا ٹیکس معاف کر دیا ہے، یہ آپ کی چادر آپ رکھ لیں. اللہ، کیا دیندار عورت ہے، کیا متقی پرہیزگار عورت ہے. ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ عورت کہنے لگی کہ یہ چادر گھر سے نکل گئی اور اس پر اب غیر محرم کی نگاہ پڑ گئی، اب میں یہ چادر استعمال نہیں کر سکتی. تقویٰ دیکھیں اس عورت کا. اس چادر پر غیر محرم مرد کی نگاہ پڑ چکی ہے، اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی، اس کو لے کر چلے جاؤ، تم بیچ دو، مسجد بناؤ. چادر بیچ دی انہوں نے. اور تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چادر، ظاہر سی بات ہے پورے ہیرے جواہرات تھے اس میں، تو اس چادر سے انہوں نے 4000 مسجدیں بنائی. 4000. آج بھی جو ہرات کی جامع مسجد ہے وہ اسی عورت کی بنائی ہوئی. آج بھی ہرات افغانستان کا جو شہر ہے تو وہاں کی بہت بڑی جامع مسجد ہے، وہ بھی اسی عورت کے اسی چادر سے بنی ہوئی.